اپنی شان کے مطابق جو اس کی شان ہے نزول فرماتا ہے، یعنی خالق کائنات نزول فرماتا ہے کس طرف؟ فیہا، اس میں، اور لغروب الشمس، کہاں سے؟ جب سورج جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اس رات میں نزول فرماتا ہے۔ لغروب الشمس، سورج غروب ہونے سے لے کر الی السماء الدنیا، آسمان کی جو سماء دنیا ہے یعنی دنیاوی آسمان ہے اس سے نزول فرماتا ہے۔ فیقول، اور فرماتا ہے ساتھ، یعنی اللہ کی طرف سے یہ دعائیں یا التجائیں کرنے کے لیے یہ ندائیں آتی ہیں کیا؟ کہ الا من مستغفر، کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا۔ مستغفر کا مطلب ہے معافی کو طلب کرنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا۔ الا من مستغفر فاغفر لہ، کہ کوئی بخشش کا طالب ہے کہ میں اسے بخش دوں، یعنی گویا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندائیں، یہ آفر ہوتی ہے کہ مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخشوں، یعنی اللہ کی رحمت بخشش وہ خود ندائیں دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا الا من مسترزقن، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا۔ مسترزق کہتے ہیں جو رزق مانگنے والا، رزق کے اندر کمی ہو اور وہ رزق کے اضافے کے لیے اللہ سے التجا کرنا چاہتا ہو، تو اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے، اللہ کی رحمت کی طرف سے ندائیں آ رہی ہیں کہ حل من مسترزقن، کوئی ہے رزق کا طالب، فارزقہ، میں اسے رزق عطا کروں۔ تیسری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من مبتلین، ہے کوئی کسی مصیبت کے اندر مبتلا، کوئی پریشانی کا شکار ہے، کوئی مصیبت کا شکار ہے، الا من مبتلین، کہ میں کیا کروں؟ کہ میں اس کو عطا کروں اور اس کی مصیبت کو دور کر لوں۔ الا قضا، الا قضا، الا قضا، یعنی 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا قضا، الا قضا، الا قضا، یعنی ہے کوئی فلاں، ہے کوئی فلاں، ہے کوئی فلاں، یعنی کہ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ پیش کرنے والا ہو، کچھ بھی مانگنے والا ہو تو وہ آج کی رات مانگ لے، یوں تو اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی بخشش یہ ہر وقت جوبن پر ہوتی ہے اور عطائیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں اللہ کی عنایت نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ کی برکت نازل نہ ہو۔ ایک ایک سانس کے اوپر بھی ہم اللہ کی رحمت کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ یہ سانس کا اندر جانا یہ بھی، اور سانس کا باہر آنا یہ بھی اللہ کی رحمت اور برکت کے